بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، ہر ہفتے کی طرح آج کی بھی ہم نے ایک محفل ایسے لوگوں سے کے ساتھ سجائی ہے جو ادب کی دنیا میں بہت بڑا نام رکھتے ہیں، جن کے حوالے سے آپ نے بہت سی چیزیں دیکھی ہوں گی، بہت سے پروگرامز دیکھے ہوں گے، بہت سی تقریبات میں آپ نے ان کو سنا بھی ہوگا اور ان کی کتابوں کو پڑھا بھی ہوگا۔ آج کی محفل ہم نے سجائی ہے محفل مشاعرہ، جو کہ ہماری روایت رہی ہے کہ کم سے کم مہینے میں ایک دفعہ ایسی محفل ضرور سجائی جائے جس میں صرف اور صرف شاعری ہو، تھوڑی بہت بات بھی ہو، لیکن اصل میں صرف شاعری ہو۔ آج کی میری محفل کے دو مہمان بڑے خوبصورت شاعر، صاحب کتاب شاعر، 2 کتابیں ان کی آ چکی ہیں۔ آپ اس سے پہلے میرے کئی پروگرامز میں ان کو دیکھ چکے ہیں، بڑی انہوں نے محبت کی، آج انہوں نے وقت نکالا۔ جناب سلیم فگار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میرے پہلے مہمان۔ ان کی کتاب ستارہ سی شام اور اب نئی کتاب تغیر بھی آ چکی ہے۔ بہت اچھے منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں، جس میں ان کی خاص کر کے نثری نظم کے حوالے سے ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے، بہت خوبصورت نظم کہتے ہیں، بہت اچھی غزلیات انہوں نے کہی ہیں اور مجھے تجربہ ہوا ہے، میں نے سنی ہیں وہ غزلیں بہت سے ایسے لوگوں سے بھی جنہوں نے ان کی تعریف کی ہے، جو خود غزل میں بہت بڑے بڑے استاد ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سلیم فگار کی غزل بہت شاندار ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، پیشے کے لحاظ سے یہ بینکر رہے، بہت عرصے تک انہوں نے اسی فیلڈ میں کو اپنایا، لیکن ادب سے کیونکہ ان کا خاندان کا تعلق ہے، خاندانی طور پہ یہ ادبی حوالوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے بھائی، ان کے والد صاحب سب کہیں نہ کہیں شعر و ادب اردو سے تعلق رکھتے رہے۔ آپ خود بہت اچھا شعر کہتے ہیں، غزل کے حوالے سے بڑا نام ہے، خاص کر جو ہماری بزم سخن میں طرئی غزلیں کہی جاتی ہیں اس پر ان کی بہت نظر کرم ہے، میں کہوں گا، کیونکہ بہت اچھی طرح اس کو یہ انٹرٹین کرتے ہیں دوسروں کو بھی، اور خود بھی اس پر بڑا کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب خورشید عالم صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اس مشاعرے میں تشریف لانے کا۔ مشاعرہ ویسے تو عموماً ہوتا ہے کہ صرف شاعری ہوتی ہے، لیکن کیونکہ آج ہمارے درمیان ایک کتاب بھی موجود ہے، تو میں صرف مختصراً 1-2 چیزیں پوچھوں گا، پھر ہم مشاعرے کی طرف آئیں گے۔ مشاعرے سے بات شروع کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات کریں، سلیم بھائی آپ بھی موجود ہیں، خورشید بھائی بھی موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں کوئی 200-250 سال سے ایک مشاعروں کا سلسلہ ہے جو ماشاءاللہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ وہ یورپ میں بھی بہت اچھی طریقے سے، کیونکہ پاکستانی ہندوستانی آباد ہیں، بہت اچھے مشاعرے یہاں بھی ترتیب دی جا رہے ہیں۔ دبئی میں بہت بڑا ایک نام بن گیا ہے مشاعروں کے حوالے سے بھی، مشاعرے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہندوستان میں سنتے ہیں کہ 50-50 ہزار لوگ ہوتے ہیں مشاعروں میں، پاکستان میں بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد ہوتی ہے۔ تو مشاعرے، آپ دونوں سے سوال ہے، ایک ایک کر کے جواب دیجیے گا کہ مشاعرے کیا واقعی زبان و ادب کی ترویج کا کوئی ذریعہ ہیں، اور اگر ہیں تو وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جی سلیم بھائی۔ بہت شکریہ سہیل بھائی، اور اسلام اردو چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی محبت سے بلایا مجھے۔ مشاعرے ہمیشہ جو ہے وہ زبان کی ترویج کے لیے اور مختلف لوگوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتے رہے ہیں، اور یہ بڑا خوش آئند ہے کہ اب ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ انگلستان میں بھی بہت اچھے مشاعرے ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جنہیں ہم دور سے جانتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ان سے ملنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ مشاعروں کی اگر مشاعرے یا نہ ہوں تو یہاں پہ ملنا تو بہت مشکل ہوگا۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ زبان کی ترویج کے لیے مشاعروں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اب بھی کر رہے ہیں۔ تو مشاعرے ہونے چاہیے، مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشاعرے ہونے چاہیے، بات یہ کہ ہونے چاہیے۔ جی جی۔ تھوڑا سا معیار اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ظاہر ہے کچھ نہیں، کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اب اس میں یہ بات زیادہ قابل ذکر ہے کہ مشاعرہ کرا کون رہا ہے، اور اس کے منتظمین کیا ہیں، کون ہیں، اور ان کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں، اور ان کا مقصد کیا خالصتاً اردو زبان کو ترویج دینا ہے، اور جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے، اور جو نئے لکھنے والے دور دراز میں ہیں ان کو لا کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا کام کرنا ہے، تو پھر تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر مشاعرے کا معاملہ صرف یہ ہے کہ ستائش باہمی ہے تو پھر ذرا مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معیار تو نہیں رہتا، پھر معیار کی بجائے کچھ اور چیز جگہ لے لیتی ہے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی اور بڑی اچھی نشاندہی کی خورشید بھائی۔ جیسے انجمن ستائش باہمی کی انہوں نے بات کی، وہ بھی ہوتا ہوگا اپنی جگہ، لیکن اس پہ تو ہم سب متفق ہیں کہ بہرحال مشاعرہ ادب کی ترویج کا ایک ذریعہ ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے جس حال میں بھی چل رہا ہو۔ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بہت شکریہ خلیش صاحب، آپ کو اور اسلام چینل کو مجھے انوائٹ کرنے کا اور اس میں حصہ لینے کا۔ میرے خیال میں مشاعرے ایک تو لوگوں کو سکھانے میں
لوگوں کو ساتھ، شاعروں کو ساتھ ملانے میں، ایک دوسرے کے خیالات سے، ترکیب سے، الفاظ کی بندش سے روشناس کرانے میں تو بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مشاعرے بہر صورت بہت پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں ہمارے ادب کے لیے، ہماری ترویج کے لیے، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ میں کہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے لیے جو ہے وہ مشاعرہ ایک بہت بڑی کہنا چاہیے کہ ہماری تہذیب کا ایک جزو لا ينفک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشاعرے سے ہم یہ پیغام دیتے ہیں دنیا کو، دوسری سوسائٹیز کو، کہ ہم علم اور ادب سے دوستی رکھنے والے لوگ ہیں۔ واہ، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ہمارے اوپر جو ایک لیبل چسپاں کر دیا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی یا شدت پسند لوگ ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور آج بھی اگر یہ تیر و تفنگ کے بجائے ہم اپنے ہاتھوں میں قلم رکھیں اور مشاعرے اور ادب اور افسانہ نگاری اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جی، تو یقینی طور پر ہمارا معاشرہ ایک بہت مثبت سمت میں جائے گا۔ بالکل آپ نے صحیح بات کہی۔ اصل میں اس کو ہم کیونکہ ہم نے مشاعرے کو بھی اپنے آج مشاعرہ بھی ہم نے کرنا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ سلیم بھائی موجود ہیں، ان کی یہ نئی کتاب بھی آئی، سے پہلے کتاب ستارہ سی کوئی شام بھی آ چکی ہے، بڑی اچھی کتاب تھی۔ اس میں ایک بہت خوبصورت نظم تھی خروٹ آباد کے حوالے سے، جو بہت ایک دل سوز واقعہ تھا، اور اس واقعے پہ انہوں نے لکھی تھی، لیکن وہ تھی نثری نظم۔ اچھا، نثری نظم کے حوالے سے عموماً ہمارے یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ نثری نظم شاعری کے ساتھ بے انصافی ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نظم یا تو پابند ہوتی ہے، غزل تو پابند ہوتی ہے، نثر تو نثر ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سی خوبصورت شاہکار اب آ رہے ہیں۔ سلیم بھائی سے پہلے اس پہ رائے لیتے ہیں۔ سلیم بھائی، آپ کیا کہیں گے نثری نظم کے حوالے سے؟ اصل میں پاکستان میں اس پر جب نثری نظم نئے لکھنا شروع ہوئے لوگ، تو اس پر کافی بحثیں ہوئیں اور کافی جو ادبی جرائد ہیں ان پہ ایک سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی، اور لیکن اساتذہ نے اس کو جو مسترد کیا، اور لیکن اس کی یہ وجہ تھی کہ بہت سارے لوگ جو شعر کہنے سے ناواقف تھے، جو وزن میں نظم نہیں کہہ سکتے تھے یا غزل نہیں کہہ سکتے، انہوں نے ایک آسان راستہ تلاش کیا نثری نظم کے حوالے سے، لیکن جو نظمیں یا جو لائنیں انہوں نے لکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ نظم کے کسی زمرے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ ایسی بے سروپا اور ایسی مطلب چیزیں تھیں جن کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے اس رجحان کو دیکھتے ہوئے اساتذہ نے اور سینئرز نے اس کی حوصلہ شکنی کی کہ وہ لوگ جو بالکل شعر سے ناواقف ہیں، وہ چند لائنیں لکھ کر اپنے آپ کو جو ہے نا شعراء کی صف میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس حوصلے کو جو ہے نا توڑنے کے لیے انہوں نے جو ہے نثری نظم کو مسترد کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نثری نظم بھی اظہار کا ایک وسیلہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ میں اس کو مانتا بھی ہوں اور میں نثری نظم بڑے شوق سے کہتا بھی ہوں، اور یہاں لندن میں ہمارے اردو ادب کے بہت سینئر نام ساقی فاروقی صاحب، ساقی فاروقی صاحب نثری نظم خود بھی کہتے تھے، بلکہ جب ان سے ہماری بات ہوتی تھی ہم دوست جاتے تھے ان کی طرف، تو وہ نظمیں سنتے تھے اور ان کو بہت زیادہ سراہتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نثری نظم کا وجود آنے والے دنوں میں اور آنے والے مستقبل میں بہت روشن ہے۔ بالکل، آپ نے جیسے خود وضاحت کی کہ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو پابند غزل کہنے کے مطلب بہت سے لوگ صلاحیت بھی نہیں رکھتے نا، کہ وہ ظاہر ہے ردیف قافیے کی پابندی کے ساتھ چڑھے اور اس کو لے کے چلیں، ذرا سی بات پہ تو یہاں ہنگامہ مچ جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کہا اور یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا، تو ان کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم تھا۔ میں خورشید بھائی سے پوچھوں گا، خورشید بھائی ایک تو آپ اس میں تھوڑا سا کمنٹس کر دیں گے مختصر سا کیونکہ وقت کم ہے، دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ شاعری میں عموماً ہم یہ سوچتے ہیں کہ رجحانات کا بڑا تعلق ہوتا ہے، کوئی رجحان ہوتا ہے، رومانوی شاعری ہے، مذہبی شاعری ہے، مزاحمتی شاعری ہے، تو کیا واقعی کوئی رجحانات ہوتے ہیں یا بس جو ہے آ رہا ہے لکھ لیا، بعد میں دنیا نے اس کو رنگ دے دیا؟ پہلے نثری شاعری کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ جو بھی صنف پہلی دفعہ آتی ہے اس کی مزاحمت بھی ہوتی ہے، مخالفت بھی ہوتی ہے، اساتذہ کرام اس کو پسند نہیں کرتے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب آزاد شاعری شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی اس کے اوپر بڑے اعتراضات کیے گئے تھے، لیکن وہی آزاد شاعری جب فیض احمد فیض نے اور جناب میرا جی نے اور اس میں آئے تو وہ جناب اس کا رنگ جو نکھرا، اس کو جو لوگوں نے پسند کیا، جو
تو وہ قبولیت حاصل کرتی چلی گئی. اب رہ گیا یہ کہ نثری شاعری، فی الحال میں بھی نثری شاعری کے مخالف تھا اس وقت تک جب تک کہ میں نے سلیم فگار صاحب کی ایک نظم نہیں پڑھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور بہت خوبصورت نظم ہے. بات یہ ہے کہ جو نزاکت اور جو مطالب جو ہیں وہ اگر آپ اس کا تقاضا پورا کر سکتے ہیں اپنی نثر کے اندر تو جب نثری نظم جو ہے وہ اپنی جگہ پائے گی اور آگے بڑھے گی. اب رہ گیا رجحانات کا. دیکھیے میں بیسیکلی ادب برائے زندگی کا قائل ہوں. جیسے کہ فیض صاحب تھے یا جیسے کہ علامہ اقبال تھے کہ بھئی شاعری کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے. ہر چند کے بہت سے ادباء اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ ادب برائے ادب ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی میسیج نہیں ہونا چاہیے، کوئی پرہیزی کھچڑی نہیں ہونی چاہیے. اچھا کہ آپ جو ہے جو ہے وہ ہے، جیسا وہ ہے، آپ اس کو انجوائے کریں جب تک انجوائے کر سکتے ہیں. تو رومانوی شاعری جو ہے عام طور پر اس میں آتی ہے، ادب برائے ادب کے زمرے میں آتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں، میری پرسنل رائے یہ ہے کہ ادب برائے زندگی ہونا چاہیے کہ آپ کچھ عوام کو، کچھ لوگوں کو کچھ سکھا. بڑے بڑے انقلابات جو ہیں وہ شاعروں کی وجہ سے بالکل دنیا میں بالکل رونما ہوئے ہیں. آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شعراء کے زبان سے پہنچ رہا ہے. ہم دیکھیں گے ایسی پاپولر ہو گئی ہے وہاں پہ. فیض صاحب کی نظم جو ہے وہ ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہو کر اور جگہ جگہ ہر مجمع میں گائی میں جا رہی نہیں ہے. مانتا ایسے دستور کو. کتنے زبردست حبیب جالب صاحب کا کلام چل رہا ہے. یہ ہے کہ تو یہ رجحانات رہیں گے. مزاحمتی شاعری بھی اپنی جگہ اس کا مقام ہے، رومانی شاعری اس کا اپنا مقام ہے. اصل میں تو یہ جو ہے وہ قارئین اور سامعین ان کے اوپر چھوڑنا پڑتا ہے کہ جو قبول عام ہوگا وہ ضرور اس کو جو ہے وہ جگہ پسند ہو جائے گا. جی سلیم بھائی آپ سے میں اسی طرح پوچھوں گا کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ پھر لوگ کچھ کالم آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں فکس ہو جاتے ہیں. میں ادھر کا ہو گیا، یہ میں اس طرف کا شاعر ہو گیا، میں یوں ہو گیا، میں مزاحمتی ہو گیا، میں تو یہ لکھتا ہی نہیں ہوں. پھر شاعر کو بھی دنیا بنا دیتی ہے کہ بھائی تم تو اسی طرح کے شاعر ہو، بس یہی لکھو. اچھا شاعر تو خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، میں تو سمجھتا ہوں پابند نہیں ہوتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ رجحانات کی قید ہونی چاہیے کچھ یا نہیں ہے جیسا چل رہا ہے؟ جی ایک زندہ شعر جو ہے وہ ہر زمانے کی عکاسی کرتا ہے. واہ اچھی بات ہے. اور ایک عام آدمی کے شاعر بھی ایک عام آدمی ہوتا ہے. اب ایک آدمی دن میں کتنے موڈز میں سے گزرتا ہے، تو ایک تخلیق کار بھی ایسے ہی ہے، وہ کئی مختلف موڈز میں سے گزرتا ہے. جو اسے چیزیں سامنے نظر آتی ہیں، جو اس کے مطلب آبزرویشنز میں آتی ہیں، جو اس کے مشاہدے میں آتی ہیں، جو اس کے اندر پکتی ہیں جی، تو وہ پھر اظہار کرتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک تخلیق کار کے لیے، ایک شاعر کے لیے مختلف خانے ہونے چاہیے. اگر کوئی شاعر جو ہے وہ صرف ایک جھنڈے کے تھلے کھڑا ہو جائے گا تو پھر وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ مسترد کرتا جائے گا، تو پھر وہ ایک عہد کا بندہ رہ جائے گا. وہ آگے مستقبل میں اسے کوئی بھی نہیں جان پائے گا. تو ایک زندہ شاعر اور ایک بڑا شاعر اور ایک بڑا شعر جو ہے وہ ہر زمانے میں ہوتا ہے اور ہر زمانے کی عکاسی کرتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں رجحان کی کوئی قید ہوتی ہے یا ایک خاص پلیٹ فارم ہوتا ہے رجحان کا. میں مختلف موڈ سے گزرتا ہوں اور میں مختلف موڈ سے گزرتے ہوئے جو مجھے میرا اندر سے محسوس کرتا ہوں میں وہ کہتا ہوں. اگر میں یہ سمجھوں گا کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں یا لوگ کیا پسند کرتے ہیں، تو میں اگر ایسی شاعری کروں گا تو پھر میں جو ہے وہ لوگوں کی ڈیمانڈز پہ بات نہیں کر سکتا. کم از کم میں تو نہیں کر سکتا. نہیں آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور ہم اس بات کو جوڑیں گے مختلف اور چیزوں سے، کیونکہ ہم نے عموماً دیکھا یہ کہ لوگ شاعر کو بھی ایک وہ کر دیتے ہیں کہ نہیں تم اس طرح کے شعر کہتے ہو، پھر شاید وہ اس مزاج میں ڈھل جاتا ہے اور وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. خیر یہ تو مختلف رجحانات پہ بات ہو رہی تھی. ہم آتے ہیں اپنے اصل کام کی طرف اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا وقت ہے ہم اس میں آپ لوگوں کی اچھی اچھی شاعری بھی سنیں. لیکن میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند اشعار پیش کروں گا، 2 شعر دیکھیے گا، ایک مطلع اور ایک شعر کے ساتھ پھر ایک چھوٹی سی غزل کے چند اشعار پیش کروں گا. کہ زندگی بھر کے عذابوں سے نکل آیا ہے. واہ واہ واہ. زندگی بھر کے عذابوں سے نکل آیا ہے. واہ. دل تمنا کے سرابوں سے نکل آیا. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت شکریہ. زندگی بھر کے
عذابوں سے نکل آیا ہے، دل تمنا کے سرابوں سے نکل آیا ہے۔ اور جو اگلا شعر ہے وہ میرے خیال ہے سب کو پیش آتا ہوگا، جب آپ کتابیں اپنی چھانتے ہوں گے کچھ نہ کچھ نکلتا ہوگا تو اس میں دیکھیے گا کہ کانپتے ہاتھوں سے تم نے کبھی رکھا تھا جسے، واہ واہ واہ، کانپتے ہاتھوں سے تم نے جسے رکھا تھا تم نے کبھی، جسے رکھا تھا کبھی، واہ واہ آج وہ پھول کتابوں سے نکل آیا واہ ہے۔ واہ واہ، بہت اچھا، واہ، کانپتے ہاتھوں سے واہ واہ واہ، تم نے جسے رکھا تھا کبھی، بہت اچھا، آج وہ پھول کتابوں سے نکل آیا ہے۔ یہ ایک مطلع اور ایک شعر تھا۔ اب اس کے بہت بعد اچھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو چند جی، اشعار ارشاد۔ تازہ غزل کے ہیں کہ رہے الفت پہ چلنا آ گیا ہے، واہ واہ واہ، رہے الفت پہ چلنا آ گیا ہے، ہمیں گر کر سنبھلنا بہت آ اچھا گیا ہے، ہے۔ واہ واہ، بہت شکریہ۔ رہے الفت پہ چلنا آ گیا ہے، ہمیں گر کر سنبھلنا آ گیا ہے، اور بہت ٹھہراؤ ہے اب زندگی میں، واہ واہ، بہت ٹھہراؤ ہے اب اب زندگی میں، بنا تیرے بہلنا آ گیا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت ٹھہراؤ ہے اب زندگی میں، بنا تیرے بہلنا آ گیا ہے، اور واہ واہ، قفس میں جی میرا لگنے لگا ہے، واہ واہ، قفس میں جی ملا، قفس میں جی میرا لگنے لگا ہے، لگنے لگا ہے، مجھے پنجرے میں چلنا آ گیا ہے۔ واہ 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 واہ، قفس میں، بہت شکریہ، جی واہ، میرا لگنے لگنے لگا ہے، مجھے پنجرے میں چلنا آ گیا ہے، اور کسی کی آرزو تھی بات بدلوں، واہ واہ، کسی کی آرزو تھی بات بدلوں، بات بدلوں، سو اب باتیں بدلنا آ گیا ہے، واہ واہ واہ، بڑا اچھا ہے، بہت شکریہ۔ کسی کی آرزو بہت اچھی تھی تکرار ہے، بات بدلوں، سو اب باتیں بدلنا آ گیا ہے، اور تمہاری خاصیت تو سنگ دل تھی، واہ، تمہاری خاصیت تو سنگ دل تھی، تمہیں کیسے پگھلنا آ گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ تمہاری خاصیت تو سنگ دل تھی، تمہیں کیسے پگھلنا آ گیا ہے، اور بنے بیٹھے ہیں شاہوں کے مصاحب، واہ واہ واہ، بنے بیٹھے ہیں شاہوں کے مصاحب، انہیں ٹکڑوں پہ پلنا آ گیا ہے، واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ بنے بیٹھے ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بنے بیٹھے ہیں شاہوں کے مصاحب، انہیں ٹکڑوں پہ پلنا آ گیا ہے، اور اس کا مقطع دیکھیے گا کہ خلش پلتی رہی برسوں جو دل میں، واہ، بڑا اچھا استعمال کیا آپ نے، بہت شکریہ۔ خلش، بہت شکریہ، پلتی رہی برسوں جو دل میں، واہ واہ، اسے غزلوں میں ڈھلنا آ واہ گیا واہ ہے۔ واہ، بہت اچھا، پھر بہت پڑھیے، شکریہ۔ خلش پلتی رہی برسوں جو دل میں، اسے غزلوں میں ڈھلنا آ گیا ہے، واہ واہ، رہے الفت پہ چلنا آ گیا ہے، ہمیں گر کر سنبھلنا آ گیا ہے۔ بہت اچھا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور عطا کیجیے، آپ اگر اجازت دیں تو چند اشعار ایک اور غزل کے پیش کرتا ہوں کہ سر سے پا تک گھائل ہو، واہ، سر سے پا تک گھائل ہو، مذہب عشق قائل ہو، واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ سر سے پا تک گھائل ہو، مذہب عشق قائل ہو، اور پھر میں ہوش گوا دیتا ہوں، واہ واہ واہ، پھر میں ہوش گوا دیتا ہوں، نشہ جب بھی زائل ہو، واہ 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 واہ، پھر میں ہوش گوا دیتا ہوں، نشہ جب بھی زائل ہو، واہ واہ، اور لمحہ لمحہ مرنے والے، واہ واہ، لمحہ لمحہ مرنے والے، جینے پر کیوں مائل ہو، واہ 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 واہ، بہت اچھا، بہت شکریہ۔ لمحہ لمحہ مرنے والے، جینے پر کیوں مائل واہ واہ ہو، واہ، اور دنیا سے کیا لڑتے تم خود، واہ واہ، دنیا سے کیا لڑتے تم خود، اپنی راہ میں حائل ہو، سالم ممتنع میں بہت اچھی ہے، دنیا سے کیا لڑتے تم خود، اپنی راہ میں حائل ہو، اور دفتر دل کے ایک گوشے کی، واہ واہ واہ، دفتر دل کے ایک گوشے کی، جیتی جاگتی فائل ہو، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت آپ نے شکریہ، اس کو بہت استعمال شکریہ، کیا، بہت اچھا استعمال کیا ہے، بہت شکریہ۔ دفتر دل کے ایک گوشے کی، جیتی جاگتی فائل ہو، اور چھن چھن کرتی یاد ہے اس کی، واہ واہ واہ، چھن چھن کرتی یاد ہے اس کی، پاؤں میں جیسے پائل ہو، بہت اچھے، چھن چھن کرتی یاد ہے اس کی، پاؤں میں جیسے پائل ہو، اور دیکھ کے ہستی آنکھیں اس کی، واہ واہ واہ، دیکھ کے ہستی آنکھیں، اس مقطع ہے کہ دیکھ کے ہستی آنکھیں اس کی،
जैसी खलिश हो जाहिल हो। जाहिल। वाह, वाह, बहुत वाह, अच्छा वाह, इस्तेमाल वाह, किया बहुत आपने। खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। देख के बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देख के हंसती क्या बात है। आंखें उसकी जैसी खलिश हो जाहिल हो। बहुत अच्छा इस्तेमाल किया आपने। बहुत शुक्रिया, उसको, बहुत अच्छा। इनायत आप लोग की, बहुत इनायत, बहुत इनायत। हमारे पास वक्त कम है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इब्तिदा मैं आपसे कर दूं और जी। इब्तिदाई कलाम आपका सुन ले, जी। फिर हम ब्रेक पे जाएंगे और फिर बकिया कलाम आपसे सुनेंगे। जी। तो हमारे दरमियान खुर्शीद आलम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, आप अपना कलाम से हमें नवाजिए जनाब। नात से जी शुरू। बिल्कुल, नात जी, सुनाइए। एक नात पेश खिदमत है और ये एक तरही नात है वाह, सुभान और अल्लाह। आपके बज़्म सुखन जी के और मिसरा तरा था इसका ज़माने में ये शाइस्ता नवाई वाह। मुस्तफ़ा की है। आहा, ज़माने सुभान में अल्लाह, ये सुभान अल्लाह, शाइस्ता नवाई मुस्तफ़ा की है। सुभान अल्लाह। तो अर्ज़ करता हूँ, शाद। मुलाज़ा कीजिएगा। मेरे बताओ। अहबाब ने महफिल सजाई मुस्तफ़ा की है। आहा, वाह। सुभान अल्लाह। मेरे अहबाब ने महफिल सजाई मुस्तफ़ा की है और मेरे अशार में मदहत सराई मुस्तफ़ा की है। वाह, वाह, सुभान मेरे अल्लाह। अशार में और मदीना की रियासत का नमूना देख ले दुनिया। वाह, वाह, वाह। मदीना की रियासत का नमूना देख ले दुनिया। जहाँ में जो नजर आए भलाई मुस्तफ़ा की है। सुभान अल्लाह, जहाँ क्या में खूबसूरती से कहा भाई, वाह भाई, वाह, सुभान मदीना अल्लाह। की रियासत का नमूना देख ले दुनिया। वाह, 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 जहाँ में जो नजर आए भलाई मुस्तफ़ा की। मुस्तफ़ा की है और वो अंदाज़े तकल्लुम था सभी ईमान ले आए। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, वो सुभान अल्लाह। अंदाज़े तकल्लुम था सभी सभी ले आए। ईमान ले आए। ज़माने में ये शाइस्ता नवाई मुस्तफ़ा की। मुस्तफ़ा की वाह, वाह, आहा, वाह। सुभान ज़माने अल्लाह। में ये शाइस्ता नवाई मुस्तफ़ा की है। मुस्तफ़ा की है वाह और दिलों पर मोमिनों के आज जिनकी हुक्मरानी है। वाह, वाह, वाह। सुभान अल्लाह। दिलों पर मोमिनों के आज जिनकी हुक्मरानी है वो हैं शाहे उमम फरमा रवाई मुस्तफ़ा की है। वाह, वाह, सुभान वो हैं अल्लाह। शाहे उमम फरमा रवाई मुस्तफ़ा की है। और शेर मुलाज़ा कीजिएगा। इरशाद वो बताओ। मंजिल जिस जगह जिब्रील के पर जलने लगते हैं। आहा, वाह, 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 क्या वाह। मंजर वो कह रहा है, मंजिल वाह वाह, क्या जिस बहुत खूब। जगह जिब्रील के पर जलने जलने लगते हैं मुकामे मुंतहा तक बस रसाई मुस्तफ़ा की है। सुभान है। अल्लाह, वाह, फिर वाह, पढ़िएगा वाह, 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 सुभान बहुत अल्लाह। वो मंजिल जिस जगह जिब्रील के पर जलने लगते बहुत हैं अच्छे। मुकामे मुंतहा तक बस रसाई मुस्तफ़ा की है। मुस्तफ़ा की है। और एक और शेर, इरशाद। सलाते बाजमात अंबिया की होने वाली थी। वाह, 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 वाह। सलाते बाजमात अंबिया की होने वाली थी। हुआ हुक्म इलाही पेशवाई मुस्तफ़ा की सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाते बाजमात अंबिया की होने वाली थी। वाह, वाह, हुआ सुभान। हुक्म इलाही पेशवाई मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा की की है। है। वाह, वाह। और हमें उम्मीद कामिल है कि मंजिल मिल ही जाएगी। सुभान अल्लाह। हमें उम्मीद उम्मीद कामिल है कि कि मंजिल मंजिल मिल ही जाएगी। कलाम अल्लाह का है रहनुमाई मुस्तफ़ा की है। सुभान वाह, अल्लाह, वाह। सुभान कलाम अल्लाह। अल्लाह का है। और मक्ता पेश करता हूँ। जी, शाद। शाद। और भला खुर्शीद क्यों रुकता नहीं सैलाब अशकों से। वाह, वाह, वाह। भला खुर्शीद क्यों रुकता नहीं सैलाब अशकों का। ये तेरे दिल में मोहब्बत जो समाई मुस्तफ़ा की है। वाह। सुभान अच्छा, अल्लाह। नात जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, बेशक। इसलिए कि इसमें ज़रा सी भी अगर मुबालगा हो जाए तो नौज़ बिल्ला उसमें जी, बड़ा बिल्कुल, खतरा बिल्कुल, होता बहुत है। गुलू तो बिल्कुल मैंने नहीं हो कोशिश सकता। की है कि ये उस मेयार पर पूरा उतरे, इसलिए मैं नात बहुत कम कहता हूँ। मगर अल्लाह ताला के फजल करम से ये नात ऐसी हुई जिसको दोस्तों ने सराहा है माशाअल्लाह। कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई गुलू नहीं है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात तो हर ज़माने ने कही है जी। और हर दौर में आपने ये देखा कि अल्लाह के ने सबसे पहले मेरे नबी की नात कही और जितने अंबिया कराम तशरीफ़ लाए इस दुनिया में उन्होंने नबी की नात कही है। बेशक। कुरान खुद नबी की नात है। अल्लाह ने जितना तज़किरा कुरान में मेरे नबी का किया है, तो नात तो कहना हम सब के लिए ज़रूरी है। ये हमारी घुट्टी में पड़ी हुई है नात कहना। इंशाअल्लाह हम इसी तरह नात कहते रहेंगे। हम एक छोटे से में ब्रेक पे जाना था, तो मैंने कहा आपकी नात के बाद जो है जी। हम फिर उस तरफ जाएं और फिर आपकी गज़लियात की तरफ और आपकी तरफ भी आएँ। दोस्तों, हमने कोशिश ये की है हमेशा कि मुशायरे का एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जहाँ कम से कम ज़बान व अदब की बात हो, आप तक कुछ बातें पहुँचें, कुछ नई चीज़ें पहुँचें, कुछ नया कलाम पहुँचे। हमारे दरमियान ऐसे बहुत अच्छे खूबसूरत दोनों शोरा यहाँ मौजूद हैं जो अपना अच्छा कलाम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे
آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے مختلف باتیں ان سے کی, مختلف ڈسکشنز کیے, اس سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے, آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں, اگر آپ کچھ ہمیں کہنا چاہتے ہیں, کوئی بات کہنا چاہتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, فون کر سکتے ہیں, ہماری لائنز کھلی ہیں. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہمارے درمیان خورشید عالم صدیقی صاحب اور سلیم فگار موجود ہیں. خورشید صاحب نے بہت خوبصورت ماشاءاللہ عقیدت مند بہت ہی نعت پیش کی اور ہم سب بہت اس سے بہرہ مند ہوئے, ہم پرنور ہو گئی یہ محفل ہماری. ہم درخواست کریں گے خورشید صاحب سے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی نعت سنائی, اب ہمیں کچھ اور بھی اپنے کلام کے نمونے پیش کریں ذرا. ایک غزل جی ارشاد. جس میں اچھا میری غزلیں زیادہ تر مسلسل غزلیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ جی. اور تو اسی جی حوالے سے ہے اس میں کچھ, اور جو میرا ایک کنوکشن ہے کہ اپنے وطن کے بارے میں انسان کو ہمیشہ بہت پرو ایکٹیو رہنا چاہیے, تو وہ اس کا میسج بھی آپ کو چند اشعار میں ملے گا. تو پیش کرتا ہوں. شعر و سخن کی بزم سجاتا رہا ہوں میں, شعر و سخن کی بزم سجاتا رہا ہوں میں, علم و ادب کی شمع جلاتا رہا ہوں میں, اور تقلید کی روش کو پسے پشت ڈال کر تخلیق کو شعار بناتا رہا ہوں. کیا بات ہے, واہ واہ. تقلید کی روش کو پسے پشت ڈال کر تخلیق کو شعار بناتا رہا ہوں میں. اور شعر سنیے گا. کس طرح ختم ہوگی میری داستان غم, کس طرح ختم ہوگی میری داستان غم, لکھ لکھ کے بار بار مٹاتا رہا ہوں میں, لکھ لکھ کے بار بار مٹاتا رہا ہوں میں. اور اظہار عشق کر نہ سکا برملا کبھی, اظہار عشق کر نہ سکا برملا کبھی, بس شعر اپنے ان کو سناتا رہا ہوں میں, شعر اپنے ان کو سناتا رہا ہوں میں. اور شاید نگاہ شوق سے وہ بھی کہہ گئے, شاید نگاہ شوق سے کچھ وہ بھی کہہ گئے, یہ اطمینان دل کو دلاتا رہا ہوں میں. اور اب کچھ وطن کے حوالے سے. پرچم وطن کا گھر پہ سجاتا رہا ہوں میں, پرچم وطن کا گھر پہ سجاتا رہا ہوں میں, ہر سال یوم پاک مناتا رہا ہوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 23 مارچ کے حوالے سے لکھی تھی میں نے یہ غزل. 23 مارچ دن ہے خوشی اور جشن کا, اس کو 14 اگست بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل 14 اگست دن ہے خوشی اور جشن کا, نغمے وفور شوق سے گاتا رہا ہوں میں. اور پہچان دی ہے ہم کو اسی سرزمین نے, پہچان دی ہے ہم کو اسی سرزمین نے, ہر دم یہ بات خود کو جتاتا رہا ہوں میں. اور ارض وطن کی خاک کو چوما ہے بار بار, کیا کہنے, ارض وطن کی خاک کو چوما ہے بار بار, جب بھی دیار غیر سے آتا رہا ہوں میں. کیا بات ہے, ارض وطن کی خاک کو چوما ہے بار بار, جب بھی دیار غیر سے آتا رہا ہوں میں. اور سب کچھ اسی وطن نے دیا ہے مجھے مگر, سب کچھ اسی وطن نے دیا ہے مجھے مگر شکوے شکایتیں ہی گناتا رہا ہوں میں. صحیح بات ہے, شکوے شکایتیں ہی گناتا رہا ہوں میں. اور خورشید اس زمین پہ جو پائے ہیں آپ نے, خورشید اور مصرع طرح آئے گا اس میں, خورشید اس زمین پہ جو پائے ہیں آپ نے, ذروں کو آفتاب بناتا رہا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, ان کو بھی لے لیتے ہیں پھر ہم بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی امجد مرزا بول رہا ہوں. جی امجد بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے, خیریت سے؟ ماشاءاللہ بڑے اچھے ستارے لائے ہیں. خورشید صاحب کو میں نے پہلی دفعہ سنا, بہت خوبصورت شاعری ہے ماشاءاللہ, مبارکباد. بہت بہت شکریہ امجد مرزا صاحب. بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں خوبصورت سے نوجوان شاعر جناب سلیم فگار صاحب, یہ تو بڑے معروف. نہیں ساتھ تو 2 خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں, آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اور یہ میرا بلکہ 3 نہیں آپ تو ہیں نا, آپ کے ساتھ 2 ہیں. یہ تو ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں جناب. کیا بات, ماشاءاللہ مبارکباد وصول کیجیے اپنے سلیم صاحب کو بھی اور خورشید بھائی کو بھی. بہت بہت شکریہ. دوسری کتاب بھی ماشاءاللہ سامنے آویزہ ہے. جی تغیر ماشاءاللہ. سلیم فگار ماشاءاللہ دیکھیں ایک نوجوان شاعر ہیں, اور ہمیں ان پہ بڑا گرو, بڑا ہمیں بڑی یعنی فخر ہے, ہمیں
عزت ہے ہمارے لیے اور بڑا فخر ہے ہمارے لیے بہت شکریہ عامر کہ صاحب. اکثر مشاعروں میں بڈھے بڈھے ہی موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ جو نوجوان شاعر ہیں شہباز خواجہ صاحب ہیں، یہ ہیں، ان کے لیے ہماری جو ہے لاکھ دعائیں ہیں. بہت بہت مبارک. شکریہ عامر صاحب، محبت بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ. خورشید بھائی ہم چاہیں گے کچھ اور اگر آپ کے کلام کا. ایک آپ نے بات کی تھی رجحانات کی، جی تو ایک رجحانات میں سے ایک رجحان رومانی جی رجحان بھی ہے. جی تو ایک میں نظم، بہت پرانی نظم ہے، یہ قصہ ہے جب کہا کہ آتش جواں تھا. ضرور ضرور جناب، آپ ابھی بھی جوان ہیں ماشاءاللہ. شکریہ. نوجوان تھا جب. اچھا تو میں پیش کرتا ہوں. جی ارشاد. نظم ہے ایک. یہ رات کتنی اداس سی رات ہے کہ جس میں، واہ واہ یہ ہجر کا ایک نیا کانسیپٹ کیا ہے جی. میں نے. یہ رات کتنی اداس سی رات ہے کہ جس میں نہ کوئی مہکار کوئی خوشبو، نہ کوئی جھنکار کوئی جادو، کوئی کرن ہے نہ کوئی جگنو، نہ تیری آغوش تیرا واہ. پہلو، نہ تیرے رخسار تیرے گیسو. واہ 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 واہ. یہ رات کتنی اداس سی رات ہے واہ واہ کہ واہ. جس میں نہ کوئی مہکار کوئی خوشبو، نہ کوئی جھنکار کوئی جادو، کوئی کرن ہے نہ کوئی جگنو، واہ. نہ تیری آغوش تیرا پہلو، نہ تیرے رخسار تیرے گیسو. یہ رات کتنی اداس سی رات ہے. واہ واہ واہ. واہ. یہ رات کتنی اداس سی رات ہے کہ جس میں نہ قہقہے ہیں نہ شوخیاں ہیں، نہ دل لگی ہے نہ مستیاں ہیں، نہ کوئی آہٹ نہ کسمساہٹ، نہ زیر لب تیری مسکراہٹ، واہ. نہ واہ. میرے ہونٹوں پہ ایک تقاضا، نہ تیرے لب پر کوئی بہانہ، نہ میرا اصرار میرے شکوے، کیا نہ تیرا بات ہے. انکار واہ. تیرے کیا وعدے. بات ہے. یہ رات کتنی اداس سی رات ہے. واہ واہ واہ. بڑے حوصلے سے بات کی آپ نے. واہ واہ واہ. یہ رات کتنی سانس اداس پھول سی جاتا نہیں ہے. رات. نہیں صحیح سنتے بات ہوئے ہے، بھی سانس صحیح پھول بات جاتا ہے، ہے. صحیح بات یہ ہے. رات کتنی اداس سی رات ہے کہ جس میں، واہ واہ. یہ رات کتنی اداس سی رات ہے میری جاں. ہاں. میں سوچتا ہوں کہ کس طرح دکھ بھری پریشان، غم سے بوجھل اداس ویراں، یہ رات کاٹوں ہاں. میں کتنا جاگوں، واہ میں کتنا روؤں، واہ. میں کیسے کروٹ بدل بدل کر آہا. یہ شب گزاروں. واہ یہ رات کتنی اداس سی رات ہے. واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. بہت. مطلب خورشید بھائی میں کم سے کم 4 سال سے آپ کے مشاعرے میں شریک ہو رہا ہوں، آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ نظم آپ نے کہاں چھپا کے رکھی؟ یہ اتنی خوبصورت نظم ہے، یہ تو مشاعرہ لوٹ لے گی یہ نظم. بہت بہت شکریہ. جیسے کہ یہ بہت خوب. سلیم بھائی کا جو کمنٹ تھا مجھے بہت پسند آیا، یعنی سننے والے کی سانس پھول رہی ہے. شکریہ. تو آپ نے بہت اتنی بہت خوبصورت شکریہ. ماشاءاللہ بہت نظم بہت سنائی ہے. شکریہ. بہت بہت اور شکریہ. دیکھیں اب آپ کہہ رہے تھے کہ قائل نہیں ہے، لیکن آپ نے اتنی اچھی نظم کہی ہے، کہیں کہیں آزاد اور نثری نظم کا بالکل تال میل تھا. یہ بڑا بالکل، خوبصورت بالکل. اور آہنگ خود نظر آ گیا. مطلب آپ لوگ مثال دے رہے ہیں کہ جی. بھئی یہ نظم بھی ہے اور جی. ہو رہی ہے، چل بالکل، رہی ہے. بالکل. تو بہت خوبصورت، زبردست. بہت بہت شکریہ. خورشید بھائی آپ کے اس کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا کلام پیش کیا. اب ہم سلیم بھائی کی طرف خورشید صاحب سے سنتے ہیں. ابھی تھوڑا سا وقت ہے، ہوگا تو ہم پھر آئیں گے، ضرور آئیں گے. میں چاہوں گا سلیم بھائی کہ آپ سے کلام بھرپور سنا جائے اور آپ کی پسند کا سنا جائے، کیونکہ ہماری پسند تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. پسند تو میرا خیر کوئی بھی نہیں ہے، میرا اپنا کلام. تو کیونکہ آپ نے بھی نظم کی بات کی، آپ نے بھی نظم کی بات کی، دوستوں نے ہمیشہ محبت دی. تو ستارہ سی کوئی شام میں ایک نظم ہے بہت پرانی کہی تھی کہ لوٹ آنا. سچائیاں اپنے وقت میں کبھی جی نہیں پاتی، واہ. سو آنکھوں نے ہمیشہ لمحوں سے دھوکے کھائے. واہ واہ. تمہیں کیسے رخصت کروں، واہ. تمہیں کیسے رخصت کروں کہ بات امام زامن اور دعا سے بہت آگے ہے. واہ واہ. کیا بات. ہتھیلیوں کے گرداب پھسلتے پھسلتے بینائی کی دہلیز پہ آ بیٹھے ہیں. انگلیاں کانوں کو کہاں تک دستک سے دور رکھیں گی. دعاؤں کی چھتری میں اکثر سوراخ رہ جاتے ہیں. میں تمہیں دعاؤں کی چھتری میں اکثر سوراخ رہ جاتے ہیں. میں تمہیں کون سی چادر تحفہ دوں کہ آج کل جلاہے عزت سے زیادہ کاغذ کمانے کے چکر میں ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. میں نے مٹھی کھول کے دیکھی تو سب لکیریں پتھر سے زیادہ بانی نکلیں. میرے پاس سبز موسم نہیں ہے کہ زرد پتوں کی وسعت نے خاک سے نیل تک سرسوں کا موسم کاشت کر رکھا ہے. واہ واہ واہ. میرے پاس سبز موسم نہیں ہے واہ واہ. کہ زرد پتوں کی وسعت نے خاک سے نیل تک سرسوں کا موسم کاشت کر رکھا ہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں، بس لوٹ آنا
कि तुम्हारे आने तक मेरी आंखें तीरगी की सलाखों में कैद रहेंगी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत नज्म। ये देखिए, ये इसलिए मैं ये कह रहा है था कमाल। आपको, अगर ये आजाद नज्म है तो ये मैं सर आंखों पे, नसरी शायरी ये है अगर नसरी आप नज्म तो तखय्युल इससे- देखें, इसमें बारीकी देखें, इसमें हुस्न देखें। आप हमें कहीं ले माशाअल्लाह। गए थे, मैं और बिल्कुल। खुर्शीद भाई जो यहाँ और हजारों लाखों लोग जो देख रहे हैं वो हम कहीं और चले गए थे। हमने वो बिल्कुल, तसव्वुर में हम लफ्ज ब लफ्ज आगे बढ़ रहे थे। बहुत बहुत खूबसूरत, खूबसूरत, माशाअल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। जी जी प्लीज, जी बिल्कुल, नहीं जल्दी ज़रूर जनाब, आपकी किताब है और बड़ी खूबसूरत शायरी है। मैं तो उस नज़्म से बाहर नहीं आया हूँ अभी, और कोशिश ये है कि आपसे जल्द अज जल्द कुछ और सुना जाए कलाम। जहाँ से खुली है वहीं से मैं पेश जी। कर देता हूँ। इरशाद। इस हाकी सैयारे पर वो वक्त गुजरने वाला है। वाह वाह। वाह, इस हाकी सैयारे पर वो वक्त वो गुजरना वो वक्त गुजरने वाला है। तारीकी के बहर में डूब के सूरज मरने वाला है। आहा वाह वाह, तारीकी वाह, के वाह। क्या बात है, क्या बहर मंजर में कशी है डूब भाई, वाह के भाई वाह, सूरज मरने वाला है। वाह वाह वाह, जुगनू भी कांदा नहीं देंगे शब के स्याह जनाजे को। आहा हा जुगनू भी कांधा नहीं देंगे। तखय्युल शब देखें, के वाह वाह स्याह वाह, जनाजे को वाह। वाह वाह वाह, आदम ऐसे दिन के हाथ पे बैत करने वाला है। आहा, वाह, 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 क्या वाह। बात आदम है, ऐसे सुभान अल्लाह, दिन सुभान के अल्लाह। हाथ पे बैत बैत करने वाला है। वक्त की इस जंबील से आखिर वो लम्हा अब निकलेगा। वाह वाह वाह, वक्त की इस जंबील से आखिर वो लम्हा अब निकलेगा। निकलेगा। आहा हा, अर्ज़ो समा को जो अपनी मुट्ठी में भरने वाला है। आहा, वाह वाह वाह, अर्ज़ो समा वाह। को जो अपनी मुट्ठी मुट्ठी में भरने वाला है। है। दर्द की एक तेजाबी बारिश सर पर आन खड़ी है और आहा हा, जर्द की दर्द की दर्द एक की एक तेजाबी तेजाबी बारिश बारिश सर पर आन खड़ी है और कितने सच्चे चेहरों का अब रंग उतरने वाला आहा है। हा, वाह, वाह, वाह। आहा, कितने वाह, सच्चे वाह। चेहरों का अब रंग उतरने वाला है। आवाज़ों की भीड़ के पीछे सन्नाटों के नोहे हैं। वाह वाह वाह, आवाज़ों की भीड़ के पीछे सन्नाटों के नोहे हैं। दो तरफा ये शोर अल्फाज को बंजर करने वाला है। क्या वाह, बात है, वाह, वाह वाह वाह, दो तरफा ये शोर बहुत। अल्फाज को बंजर बंजर करने वाला है। इस हाकी सैयारे पर वो वक्त गुजरने वाला है। आहा, वाह, तारीकी के बहर में डूब के सूरज मरने वाला है। वाह वाह वाह, सुभान क्या अल्लाह। कहने, बहुत क्या शुक्रिया। कहने, बहुत खूबसूरत बहुत गज़ल थी। खूबसूरत, बेहतरीन, बहुत शानदार। अल्फाज बहुत और ख्याल दोनों दोनों। में नुदरत। जिस किस्म के ख्यालात इन्होंने बांधे हैं इसमें, मैं समझता हूँ कि बहुत ही तरकीब है, शानदार। बहुत जी। बहुत बहुत उम्दा। ताज़ियत तो मलाल भी करना मुहाल है। वाह, ताज़ियत तो ताज़ियत तो मलाल भी करना मुहाल है। आहा ऐसे शदीद रंज में गिरिया मुहाल है। आहा हा हा हा, आहा हा, वाह, ऐसे वाह, शदीद वाह। रंज में गिरिया गिरिया मुहाल मुहाल है। आहों के इस हजूम में वाह यूं हूं से तरबतर। वाह, क्या कहने, आहों के इस हजूम में यूं हूं से तरबतर। बिखरे हुए बदन को उठाना मुहाल मुहाल है। है, वाह 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 वाह, बिखरे हुए बदन को उठाना उठाना मुहाल मुहाल है। वाह, ए अर्ज़े पाक तेरी रुतों की नमू का काम। क्या वाह, बात वाह, है, वाह, वाह वाह, वाह वाह, सुभान वाह, अर्ज़े अल्लाह। पाक का ए तज़किरा, अर्ज़े पाक तेरी रुतों की नमू का काम। वाह गर्दो गुबारो खून में कितना मुहाल है। वाह हा 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 हा, वाह, वाह दोबारा वाह, पढ़िए साहब, क्या बहुत बात अर्ज़े है, पाक क्या तेरी रंग बांधा है रुतों भाई, की वाह भाई नमू वाह, का काम। वाह, गर्दो गुबारो खून में कितना मुहाल है। बच्चे की मस्ख लाश पे अब मिल के हम हंसें। आहा, बच्चे की मस्ख लाश पे आप अब मिल के हम हंसें। हंसे। इस सहदे बेहिसी में तो रोना वाह, वाह, मुहाल वाह, है, वाह, वाह वाह, वाह सुभान अल्लाह, वाह, क्या सुभान कहने अल्लाह। भाई, बहुत बच्चे बहुत बहुत की खूब। बहुत हस्ब मस्ख- हाल शेर है साहब। बच्चे की दोबारा पढ़िए साहब। वाह, मस्ख वाह, वाह। लाश पे आप मिल के इस हम पे तो वाह हंसें। कहने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन आह बाल करने को बेसाख्ता इशारा। निकल रही है। सही बात। बच्चे की मस्ख लाश पे आप मिल के हम हंसें। वाह वाह। वाह, इस सहदे बेहिसी में तो रोना मुहाल है। वाह, वाह, कुछ इतने बढ़ गए हैं भंवर बहरे हाक में। आहा, कुछ इतने इतने बढ़ गए, बढ़ गए हैं भंवर बहरे खाक में, इस बार सब्ज नाव का बचना मुहाल मुहाल है। है, वाह 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 वाह, कुछ वाह, इतने बढ़ गए हैं भंवर बहरे खाक में। इस बार सब्ज नाव का बचना मुहाल है। मेरे सफ़र तवील हैं इस उम्र से फिगार। वाह,
میرے سفر طویل ہیں اس عمر سے فگار سو معذرت کے لوٹ کے آنا کیا بات ہے، میرے سفر طویل ہیں اس عمر سے فگار سو معذرت کے لوٹ کے آنا محال ہے تعزیت تو ملال بھی کرنا محال ہے ایسے شدید رنج میں گریا محال ہے. کیا بات ہے، بہت خوب. اچھا سلیم بھائی، آپ نے بھی گفتگو کے دوران ایک بات کہی اور بہت اچھی بات مجھے لگی کہ آپ نے کہا کہ انسان کو اپنے اندر اتر کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے اور پھر وہ زبان اور بیان سے ہٹ کے، مطلب کوئی زبانوں کی قید سے ہٹ کر جو کہنا چاہے وہ کہے. تو آپ نے اسی کے نظریے کے پیش نظر آپ نے اردو میں بھی شعر کیا اور پنجابی میں بھی کہیں. تو کیا کوئی پنجابی کی غزل اگر ہمیں سنانا پسند کریں گے آپ؟ پنجابی میں پیش ہے کہ اپنے سردہ تاج بنا کے رکھیاں سبا لوکاں اپنے سردہ تاج بنا کے رکھیاں سبا لوکاں شاہ دولے دے چویاں وانگوں کٹیاں ہوئیاں سوچاں اپنے سردہ تاج بنا کے رکھیاں سبا لوکاں شاہ دولے دے چویاں وانگوں کٹیاں ہوئیاں سوچاں میں اس دھرتی دا پت جنوں رانی آکھن لوکی میں اس دھرتی دا پت جنوں رانی آکھن لوکی جدی عزت لیراں کیتی پتراں تے کشکولاں جدی عزت لیراں کیتی پتراں تے کشکولاں میرے آل دوالے لوکی بے خبرے بے حصے آل دوالے لوکی بے خبرے بے حصے میں کیوں بجھے چلے اندر ٹھنڈی راکھ پھرولاں میرے آل دوالے لوکی بے خبرے بے حصے میں کیوں بجھے چلے اندر ٹھنڈی راکھ پھرولاں میرے نال دے سنگی نے اج اچے شملیاں والے کیا بات، میرے نال دے سنگی نے اج اچے شملیاں والے مینوں سر نہ چکن دیتا میرے گھر دیاں لوڑاں میرے نال دے سنگی نے اج اچے شملیاں والے مینوں سر نہ چکن دیتا میرے گھر دیاں لوڑاں اپنے سر دا تاج بنا کے رکھیاں سباں لوکاں شاہ دولے دے چویاں وانگوں کٹیاں ہوئیاں سوچاں. کیا بات ہے، کیا بات، بہت خوب بہت خوب. میں چاہوں گا کہ پلیز کچھ اور کلام اگر نظم بالکل ضرور ضرور ضرور. ہاں بالکل. اور میں خورشید بھائی آپ سے بھی آخر میں ایک غزل اور کم سے کم سنوں گا تو آپ نے ضرور کچھ نکالنا ہے. سلیم بھائی تو ماشاءاللہ اردو پنجابی میں، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت ان کا کلام ہے اور ابھی انہوں نے بتایا ہے، بلکہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ انشاءاللہ بہت جلد پنجابی میں بھی ایک ان کی کتاب آنے والی ہے. ہم سب منتظر ہیں اس کے. جو اردو کی 2 کتابیں آئی ہیں اس میں سے ابھی تغیر ان کے ہاتھ میں اور اس میں سے بڑا خوبصورت اشعار ہمیں سنا رہے ہیں. جی سلیم بھائی. حدشاہ نظم کا نام ہے جی. یہ آپ سمجھیں کہ نوسٹیلجیا ہی ہے. جی شاعری تو ہم سب کی وہی ہے. جی کتاب کے بعد کی نظم ہے. اچھا. میں پورا ہوں لیکن میرے دل سے پوچھو. واہ. میں پورا ہوں لیکن میرے دل سے پوچھو کہ میں ذرہ ذرہ کئی راستوں میں کئی ہجرتوں میں یوں بانٹا گیا ہوں. واہ. کہ میں ذرہ ذرہ کئی راستوں میں کئی ہجرتوں میں یوں بانٹا گیا ہوں. خبر بھی نہیں ہے کہ کتنا کہاں پر میں رکھا گیا ہوں. خبر بھی نہیں ہے کہ کتنا کہاں پر میں رکھا ہوا ہوں. مجھے ڈھونڈنے ہیں کئی اپنے آنسو. مجھے ڈھونڈنے ہیں کئی اپنے آنسو. کبھی موجے دریا میں جو بہ گئے تھے. مجھے ڈھونڈنے ہیں کئی اپنے آنسو. کبھی موجے دریا میں جو بہ گئے تھے. مجھے ڈھونڈنی ہیں وہ اجلی سی صبحیں وہ نازک سی شامیں جو روٹی کماتے ہوئے گر گئی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. مجھے ڈھونڈنی ہے وہ اجلی سی صبحیں وہ نازک سی شامیں جو روٹی کماتے ہوئے گر گئی ہیں. واہ. مگر یہ بھی ڈر ہے کہ ان راستوں میں کئی ایسے غم ہیں کئی ایسے ڈر ہیں کہ میں اپنی مٹھی میں جتنا بچا ہوں اسے کھو نہ آؤں. میں سارے کا سارا کہیں رو نہ آؤں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنے. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. مگر یہ بھی ڈر ہے کہ ان راستوں میں کئی ایسے غم ہیں کئی ایسے ڈر ہیں کہ میں اپنی مٹھی میں جتنا بچا ہوں اسے کھو نہ آؤں. میں سارے کا سارا کہیں رو نہ آؤں. کیا بات ہے. بہت خوبصورت. بہت شاندار آپ نے نظم سنائی. میں چاہوں گا اگر کچھ ایک آدھ غزل اور سنا دیں تو پھر ہم
خورشید بھائی سے بھی درخواست کریں گے کہ ان کی بھی کوئی ایک آدھ چیز آخر میں ہم سن لیں گے. ٹھیک ہے, تو بڑا ایک اچھا ماحول بن گیا. ان کی نظم میں خاص کر جو آزاد نظموں کا انہوں نے ایک جال بنا ہے پورا, ہم سب اس کے حصار میں اس کے گرد آ گئے ہیں. تو میں چاہوں گا ایک غزل آخر میں ضرور پیش کر دیں. جی. دیدہ وروں کی آنکھ سے اوجھل پڑے ہوئے. واہ. دیدہ وروں کی آنکھ سے اوجھل پڑے ہوئے, بے مایا ہیں سخن ابھی میرے کہے ہوئے. دیدہ وروں کی آنکھ سے اوجھل پڑے ہوئے, بے مایا ہے سخن ابھی میرے کہے ہوئے. خوشبو کی طرح آج بھی پھیلے ہیں چار سو. واہ. خوشبو کی طرح آج بھی پھیلے ہیں چار سو, زندہ ہیں کتنے لوگ ابھی تک مرے ہوئے. کیا بات ہے. واہ واہ. خوشبو کی طرح آج بھی پھیلے ہیں چار سو, زندہ ہیں کتنے لوگ ابھی تک مرے ہوئے. واہ. ایک روز آدمی کو نگل جائے گی یہ آگ. ایک روز آدمی کو نگل جائے گی یہ آگ, جس سے ہیں آج منظروں کے دل جلے ہوئے. جس سے ہیں آج منظروں کے دل جلے ہوئے. یہ تو دوام عمر کا پل ہے مگر یہ لوگ. یہ تو دوام عمر کا پل ہے مگر یہ لوگ اپنی اجل کے خوف سے ہیں سب ڈرے ہوئے. یہ تو دوام عمر کا پل ہے مگر یہ لوگ اپنی اجل کے خوف سے ہیں سب ڈرے ہوئے. اترا ہے میری سوختہ شاہوں پہ آپ کے بور. واہ. اترا ہے میری سوختہ شاخوں پہ آپ کے بور, صدیوں کے بعد صحن کے بوٹے ہرے ہوئے. اترا ہے میری سوختہ شاخوں پہ آپ کے بور, صدیوں کے بعد صحن کے بوٹے ہرے ہوئے. جانے فگار رد کریں یا وہ مجھے قبول. جانے فگار رد کریں یا وہ مجھے قبول. یہ خوف ڈس رہا ہے مجھے لوٹتے ہوئے. کیا بات ہے. واہ واہ. جانے فگار رد کریں یا وہ مجھے قبول. یہ خوف ڈس رہا ہے مجھے لوٹتے ہوئے. دیدہ وروں کی آنکھ سے اوجھل پڑے ہوئے, بے مایا ہیں سخن ابھی میرے کہے ہوئے. کیا بات ہے. بہت خوب. بہت شکریہ. بہت خوب. سلیم فگار صاحب ہمارے درمیان موجود ہے. خورشید بھائی بالکل آخر, کیونکہ وقت بہت کم ہے, میں چاہوں گا 2-3 شعر ایک پیغام کی طرح, کیونکہ آپ ماشاءاللہ کلام میں آپ ہمیشہ محبت پاکستان اور حب الوطنی کا جو درس دیتے ہیں, 2 شعر اگر آپ پیش کر دیں تو بڑا اچھا لگے گا مجھے, تاکہ ایک آپ کی طرف سے میسج چل رہا ہے. سلیم بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ نے میں نئے سال کے حوالے سے ایک چھوٹی سی 3-4 شعر کی. جی 2 شعر سنا دیں. کہ لوگ کہتے ہیں کہ حالات نہیں بدلیں گے, ہم مگر دامن امید نہیں چھوڑیں گے. ہے یہ امید کے انداز کہن بدلے گا, ہے نیا سال تو پھر سارا چمن بدلے گا. ننگ و افلاس کا غربت کا چلن بدلے گا, اور یہ سلسلہ رنج و محن بدلے گا. ختم ہوگی شب تاریک سحر آئے گی, دھوپ چمکے گی اندھیروں کی قبا جائے گی. پھول مہکیں گے مسرت کی فضا چھائے گی. اس نئے سال میں ہر روز خوشی آئے گی, اور سارے احباب کو خورشید کا ہے یہ پیغام. سال نو سب کو مبارک ہو, میرا سب کو سلام. واہ واہ واہ. آپ نے آخر میں بہت اچھا میسج بھی دے دیا, ایک پیغام بھی دے دیا, اور آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آپ اس میں تشریف لائے, آپ کے آنے سے ہماری محفل میں رونق ہو گئی, اور محفل جو ہے وہ دوبالا ہو گئی. آپ دونوں احباب کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. آپ کی محبت کے اور اسلام اردو چینل اور اسلام چینل اردو جی اسلام چینل اردو, اور آپ کے ساتھ جتنے دوست یہاں پہ ہیں, وہ جو ہم میرے ذریعے اور آپ کے ذریعے اور آپ کے دوسرے دیگر دوستوں کے ذریعے اردو زبان کے جو میسیجز اور شاعری کے زبان میں جس طرح بھی پہنچا رہے ہیں, ان کا بہت شکریہ. آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. دوستو ہمارا کام تو یہی ہے جو کہ شاعر نے کہا تھا کہ ان کا جو فرض وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہم انشاءاللہ بہت جلد 2 مہینے کے بعد, آج سے ٹھیک 2 مہینے کے بعد 14 مارچ کو ایک بڑا ایونٹ کر رہے ہیں بزم سخن اسلام چینل کے پینل تلے, جس کا عنوان ہی یہ ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو آپ سب سے اس میں ضرور ہم درخواست کریں گے کہ شریک ہوں, پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ اردو زبان تو ہم سب کی ہے. یہ وہ زبان ہے
جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، ہمیں پردیس میں لا کے بھی جوڑا ہوا ہے. ہم سب کو ایک ساتھ اسی طرح چلنا ہوگا. اگلے ہفتے آپ کے سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.